جو کرتے ہیں 7 گھنٹے لکھے نہیں جاتے ہیں. اگر 7 گھنٹے سے پہلے ہم نماز توبہ پڑھ لیں, سجدے میں تھوڑا ذکر کر لیں, استغفر اللہ پڑھ لیں, وہ گناہ مٹ جاتا. فرمایا اکثر لوگوں نے توبہ میں دیر کی, جہنم میں جانے والے اکثر وہ لوگ ہیں توبہ کی نیت کی تھی, ارادہ کیا تھا, مگر دیر کر دی. تو عقل کا زوال ہے. ہمیں نہیں پتا موت کب آئے گی, ہم کیسے دیر کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ, دوڑو دوڑو دوڑو, تیزی سے دوڑو توبہ کی طرف, کہیں موت نہ آ جائے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ ہو جائے زبان سے, آنکھ سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, شکم سے, فوراً اس کی توبہ کر لیں تاکہ ہمیں جہنم کا عذاب دیکھنا نہ پڑے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب کافی نشانیاں سن لی. کچھ غذائیں بھی ایسی ہیں جن کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے, اور کچھ غذائیں ایسی ہیں جس کھانے سے عقل کم ہوتی ہے. فرمایا زیادہ کھانے سے عقل کم ہوتی ہے, کم کھانے سے عقل زیادہ ہوتی ہے. یعنی اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ آپ کمزور ہو جائیں, مگر زیادہ کھانے سے عقل کم ہوتی ہے, کم کھانے سے عقل زیادہ ہوتی ہے, کم بات کرنے سے عقل زیادہ ہوتی ہے. کم بات بغیر ذکر کے نہیں, یعنی ذکر میں مشغول رہیں. زیادہ باتیں کرنے سے عقل کم ہوتی ہے, زیادہ ہنسنے کہے لگانے سے عقل کم ہوتی ہے. توجہ فرمائی, یہ سارے اثرات. اچھا وہ غذائیں پیغمبر اسلام نے بتلائی کہ وہ کھایا کرو جن سے عقل بڑھتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. فرمایا کدو کھایا کریں, جو بڑا کدو ہوتا ہے نا اس سے عقل بڑھتی ہے. کریپس یعنی سیلری انگریزی میں کہتے ہیں, ہمارے پاکستان میں یہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بڑی عقل کی چیز ہے, عقل بڑھتی ہے. کرفس یہاں پر ہے. کندر, بچوں کو کندر کھلایا کریں, چیگم کی جگہ کندر کھانے سے عقل بڑھتی ہے. سرکہ, انگور کا یا سیب کا سرکہ, اس سے عقل بڑھتی ہے. مویز منقع, اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے, عقل کو بھی فائدہ دیتا ہے. برگ چقندر, چقندر کا پتا, اس سے عقل بڑھتی ہے. خرفہ, خرفہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کی پسندیدہ سبزی ہے. سرائکی زندگی میں لونک کہتے ہیں, نمکین ہوتے ہیں نا پتے. اس سے عقل بڑھتی ہے اور اس سے شوگر کے مریضوں کو بھی شفا ملتی ہے. خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے. مگر ابھی ہم نے ریسرچ کی تھی کہ بہت سارے پرفیوم جس میں یہ کیمیکلز ہوتے ہیں, الکوہل ہوتا ہے, اس کا نقصان زیادہ ہے, عقل کو نقصان دیتا ہے. ہلکی خوشبو اگر جائے تو عقل بڑھتا ہے. اگر تیزی سے برین کے اندر ایک جگہ ہے, تیزی سے دماغ کے اندر جا کے ٹکرائے تو الٹا اثر ہوتا ہے, عقل کم ہوتی ہے, حافظہ کم ہوتا ہے. خوشبو عطر لگائے. یہ جو تیز قسم کے پرفیوم ہیں ان میں بہت ساری بیماری, ہم نے پوری تحقیق کی ہے, بنایا بھی ہم نے ایک ویڈیو. ہمیں بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ علماء بھی اکثر جو ہے پرفیوم والے کو, صرف احتیاط کرنے والے پرفیوم کو حرام کرتے ہیں, اور اکثر علماء نے جائز کیا. مگر پرفیوم جس میں الکوہل ہے اس کے نقصانات ہم ریسرچ کی, میڈیکل کی کتابوں سے حیران ہو گئے. بہت خطرناک ہے, اس سے محفوظ رہیں. عطر لگائیں, پرفیوم نہ لگائیں, اس سے عقل بڑھتی ہے. مسواک زیادہ کرنے سے کم 3 مرتبہ مسواک کریں, آپ کی عقل بڑھے گی. دماغ کی رگیں, دل کی رگیں یہ دانتوں سے ملی ہوئی ہے, ہارٹ اٹیک سے بھی بچیں گے, عقل بھی بڑھے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حلیلہ سیاہ 3 دانے اگر روزانہ کھائیں گڑ کے ساتھ تو اس سے عقل بڑھتی ہے. ایک سبزی ہے سداب, اس کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے. اور یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں, اللہم ارزقنی عقلا کاملا. یاد کریں, میرے ساتھ پڑھیں, اللہم ارزقنی عقلا کاملا, اللہم ارزقنی عقلا کاملا, اللہم ارزقنی. آسان ہے, آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد دعا کریں, اے خدا مجھے عقل کامل عطا فرما. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو یہ ذہنی نفسیاتی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. کہ آپ نے سنا کہ یہ ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ باطل محبتیں. کبھی بیوی کی محبت ٹینشن کا سبب ہے، بچے نافرمان ہو گئے ان کی محبت ٹینشن کا سبب ہے. کبھی پیسے کی محبت، دوست نے بے وفائی کی اس کی محبت، کبھی حکومت کی محبت، کبھی کھانے پینے کی محبت، کبھی ریاکاری، کبھی شعا. یہ ساری باطل محبتیں جو ہیں اس وقت انسان کرتا ہے جب اس کی عقل کم ہو جاتی ہے. جب عقل کامل ہوتی ہے تو محبت اس سے کرتا ہے جس سے بے وفائی کا 1% خطرہ نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. محبت کس سے کریں؟ بے وفا سے نہیں. محبت اس سے کریں جس سے بے وفائی کا ذرہ برابر خطرہ نہ ہو. اور سب سے زیادہ وفا کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور خدا کے بعد سب سے زیادہ وفا کرنے والے محمد و آل محمد ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. انسان عاشق خدا بنتا ہے.